الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ من ذنوبکم توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو اپنے تمام گناہوں کی۔ فإن عبدا لا يلقى الله تائبا من ذنب إلا كان حقا على الله أن يغفر له، جب بندہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیتا ہے پھر اللہ اپنے اوپر یہ بات طے کر دیتا ہے کہ میں نے اس کی بخشش کرنی ہی کرنی۔ پھر جب یہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے پھر اللہ پہ لازم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ یہ ایسا خوبصورت نسخہ ہے، ایسا خوبصورت تریاق ہے کہ کسی بھی گنہگار کے لیے مایوسی کی کوئی صورت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے عزیزو، پھر اس شخص کی بد نصیبی، کم بختی، شقاوت کا کیا کہنا، جس کے لیے سعادت کا اتنا آسان راستہ ہے پھر بھی محروم رہے۔ پھر اس آدمی کی شقاوت، بد نصیبی، بدبختی، ہلاکت کا کیا کہنا، جس کے لیے اللہ نے سعادت کا اتنا آسان رکھا ہے پھر بھی وہ محروم رہے۔ تیرے گناہ پہاڑ سے بڑا ہے، سمندر اور دریاؤں سے بڑے ہیں، زمین و آسمان کی فضا سے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہوں گے۔ جب وہ کریم داتا کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی لے کے آ، معاف کر دوں گا، توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمانے لوگو سچی توبہ کرو۔ ومن اصبح منکم مہاجرا اخاہ فلیلقہ فلیصافح ولا ينبغي لمسلم ان يهجر اخاہ اکثر من صلاۃ فهو ذنب عظیم۔ فرمایا جو کسی اپنے مسلمان بھائی سے صبح ہو تو ملاقات کرے، یہ صحیح نہیں ہے کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چھوڑ دے۔ پھر فرمایا فہو ذنب العظیم، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت گناہ۔ بھائی ہے، بہن ہے، کوئی ہے، اللہ کے لیے اس سے صلح کر لے، اللہ کے لیے صلح کر لیں۔ کوئی دور ہے، اب تو آسان ہے رابطہ کرنا، میسج کر دیا، بھائی مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک راتیں ہیں، مجھے اللہ کے لیے آپ معاف فرما دیں، جو کچھ کبھی کوتاہی آپ کے حق میں مجھ سے ہوئی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ انجانے میں، بھولے میں، کسی وجہ سے میری ذات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو، کوئی آپ کا حق مجھ سے ضائع ہوا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی، دل سے میں نے اس سے معافی مانگ لی۔ معاف کرے نہ کرے، میرا معاملہ اپنے اللہ کے ہاں سامنے صاف ہو گیا، میرے لیے توبہ کا راستہ کھل گیا، معافی کا راستہ کھل گیا۔ اور اگر راستے میں یہ رکاوٹ باقی رہی تو بہت مبارک راتوں میں، بہت مبارک ساعت میں، مبارک گھڑیوں میں ایسی شخص کی بخشش رک جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے ذرا ٹھہرو، یہ اپنے اس گناہ سے توبہ کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی بخشش روک دو، ورنہ اس کی بخشش روک دو۔ تو بس اوقات آدمی اجنبی سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے بھائی سے نہیں مانگتا، اپنی بہن سے نہیں مانگتا، ہاں، اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگتا، اپنی بیوی اپنے شوہر کے سامنے اپنی غلطی اور اپنی معافی کا تذکرہ نہیں کرتی۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاملہ بیچ میں رہ جاتا۔ باپ تو ایسے ہوتے ہیں، باپ اور بیٹے کے درمیان دیوار ہوتی ہے، باپ اور بیٹے کے، ماں اور بیٹے کے درمیان دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں پھر معافی کیسے؟ تو اللہ کے لیے سب کے سامنے، اور یہ کوئی جھکنا نہیں ہے، حقیقت میں اس میں عزت پانا ہے۔ حقیقت میں اس میں کس لیے کر رہے ہو؟ اللہ کی عظمت کا لحاظ کر کے کر رہے ہو نا۔ کسی سے مفادات کا مسئلہ نہیں، کسی کا خوف کا مسئلہ نہیں، کسی دنیاوی غرض سے نہیں،
اللہ کی عظمت، مجھے اس اللہ کی بخشش چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کی بیٹی عائشہ جیسی کہ جبرائیل امین آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ عائشہ سے کہہ دیں اللہ سلام کہہ رہا۔ کیا بات ہے! تو آپ کی ایسی پیاری بیٹی عائشہ جس کا یہ بلند مرتبہ ہے، اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری بیوی، اور اس لیے بھی پیاری ہے کہ امت تک اگر دین پورا پہنچا ہے تو آدھا دین اکیلے اس خاتون کے واسطے سے پہنچا ہے۔ گھر کی زندگی ساری کی ساری امت تک، جو باہر کی زندگی اوروں کے واسطوں سے پہنچی ہے، گھر کی ساری زندگی امت تک اس خاتون کے واسطے سے پہنچی۔ ایسا مرتبہ جب بد فطرت لوگوں نے، گندی زبانیں رکھنے والوں نے، مدینہ کے منافقین نے اس خاتون پر، اس پاکیزہ پر، اس طاہرہ پر تہمت لگائی اور آسمان کو سر پہ اٹھا لیا، تو بتاؤ کیا گزری ہوگی ایک باپ پر، کیا گزری ہوگی؟ اور ایک دن نہیں، ہفتے گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مدینہ میں یہ طوفان ہے۔ ایک مخلص شخص مسلمان تھا، جن کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خدمت کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، رشتہ دار بھی تھا۔ وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، اب بتاؤ حضرت صدیق کے اکبر کے دل میں اس شخص کے بارے میں کیا جذبہ ہوگا، کیا خیالات ہوں گے؟ کتنی بڑی بات ہے! اللہ کی شان۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آج کے بعد میں اس کی مدد اور تعاون نہیں کروں گا۔ اس مخلص شخص کو اس کی توبہ پر، غلطی پر اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا، تو اللہ نے آیت اتاری الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اس کے سب سے پہلے مخاطب صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ فرمایا صدیق تجھے پسند نہیں ہے کہ اللہ تیری بخشش کر دے، تو اس کو معاف کر دے، اللہ تیری بخشش کر دے۔ سبحان اللہ۔ صدیق نے فرمایا یا رسول اے اللہ، میں تو تیری بخشش کا بڑا محتاج ہوں، اب میں اس کے ساتھ جو تعاون کر رہا تھا پہلے سے بھی زیادہ کروں گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ تو میرے عزیزو، کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہماری بخشش کر دے؟ پھر معاف کر دو نا اللہ کی خاطر، سب کو دل صاف کر لو، معاف کر دو اللہ سے۔ کیا نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ پھر یہ راتیں آئیں، پھر یہ گھڑیاں آئیں، پھر یہ شام ملے، پھر یہ رمضان موقع مبارک؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہماری بخشش کر دے؟ پھر معاف کر دو نا، اپنا دل سب کے لیے صاف کر دو، سب کے لیے صاف۔ اور جہاں کئی خطرات ہیں میسج کر دو، اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی آپ کا حق ضائع ہوا، اور رسمن نہ ہو، آپ اپنے دل میں صاف کر لیں، دل سے صاف کر لیں، اور ان سے معافی طلب کر لیں کہ آپ بھی ہمیں معاف کر دیں۔ تو میرے عزیزو، یہ آپ نے اپنے لیے بخشش کا راستہ صاف کر دیا ہے، اپنی مولا کی مغفرت کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ تو یہ مبارک گھڑیاں ہیں، ضائع نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ یہ مہلت وقت پھر بار بار نہیں ملتے، یہ مہلت بار بار نہیں ملتی۔ ہاں، تو جس کے دل میں، آپ کے دل میں کسی کے لیے، سب کو اللہ کے لیے معاف۔ ارے میاں کیا کھوٹ کسی کے لیے لے کے جائیں گے، کیا کسی کی نفرت لے کے جائیں گے، کیا کرنا ہے؟ کتنے دن جینا ہے میرے عزیزو؟ ہاں، کتنے دن جینا ہے؟ سب مٹی میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے لیے معاف کرو گے، پتہ نہیں اللہ کیا دے گا۔ اور سچ یہ ہے، جب ہم بھی کسی کو اللہ کے لیے معاف کریں گے نا، تو اللہ بھی ہمیں جلدی معاف کر دے گا۔ تو خود بھی اپنا دل سب سے صاف کر دو۔ خاندانوں میں ہوتی ہے، بھائی سے، بہن سے، ہاں، بھائی سے، بھابھی سے، نہ جانے کن کن سے ہوتی ہے، ہاں، بلکہ اپنوں سے ہوتی ہے، ماں سے بھی بن جاتی ہے، باپ سے بھی ہو جاتی ہے، بیوی سے بھی ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کس اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیوں اتنا بہترین موسم اور اتنی بہترین گھڑی اور اتنا خوبصورت چانس کیوں ضائع کر رہے ہو؟
تو اللہ کے لیے خود بھی سب کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر، اور میسج کر کے کہہ دیں بھئی میں آپ سے اللہ کے لیے معافی، میں نہیں چاہتا ان راتوں کے اندر کچھ ایسی میری اور آپ کے درمیان میں ہو، ہاں کمیاں ہو گئی ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ تو میرے عزیزو انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے نا ہمارے لیے بھی بخشش آسان ہو جائے گی، ہمارا بھی راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت معاذ فرمانے لگے بیٹے یہ بڑا گناہ ہے کسی مسلمان سے 3 دن تک الگ رہنا، اللہ کے لیے اسے معاف کر دو۔ پھر معاذ فرمانے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹے، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، فرمایا بیٹے اذا صلیت صلاة فصلی صلاة مودع لا تظن انک تعود الیہا ابدا۔ کیا باپ تھے، کیا خوش نصیب ماں باپ تھے، کیسے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کیسے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اب تو ماں باپ کی زبانیں ہاں ایسے خوبصورت بولوں سے خالی ہو چکی ہیں، تبھی تو اولادی بھی اب ان کی نہیں رہی نا بھائی۔ جب ان کے ہاں سچی خیر خواہی نہ رہی، ان کی نظریں بھی مفادات پہ، بیٹا کمائے گا کھلائے گا اور ہمارے زندگی کا سہارا بنے گا، خاک بنتا ہے سہارا، اس کا تو اپنی شہوت و نفس پورا نہیں ہوتا، کیا بنے گا تمہارا سہارا۔ اور جب باپ کے دل میں اپنی اولاد کی سچی خیر خواہی تھی کہ میرے بچوں کی عاقبت بن جائے، آخرت بن جائے، ہاں عاقبت بن جائے، آخرت بن جائے، ان کی آخرت سنور جائے، تو یہ بوڑھا جب کسی کام کا نہیں ہوتا تھا تب بھی یہ اولاد اسی اپنی زندگی کا نجات اور اس کی خدمت کو اپنی سعادت، ہاں اور اس کی خدمت کو اپنی سعادت اور اس کے سامنے جیسے کہیں کہ عاجزی انکساری اپنی سب سے بڑی نیکی سمجھا کرتے تھے۔ لیکن جب ماں باپ کے دلوں میں حرص و ہوس آ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مال کمانے کی مشین بنانے کے لیے درپے ہیں، تو پھر وہ مشین ہی بنتا ہے، ماں باپ کا نہیں رہتا، پھر وہ مشین ہی بنتا ہے۔ اسے کیا پتا ماں باپ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو کیا خوبصورت بول ہوا کرتے تھے باپ کی زبان پر، بیٹے نماز یوں پڑھ جیسے تیری زندگی کی آخری نماز ہو، کیا پتا پھر تجھے اس کا موقع نہ ملے، فصلی صلاۃ مودع، یوں نماز پڑھ جیسے تیری زندگی کی آخری نماز، پتہ نہیں پھر موقع نہ ملے۔ خود معاذ فرمان لگے رضی اللہ عنہ، بیٹے یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان المؤمن یموت بین حسنتین حسنت قدمها وحسنت اخرها۔ مومن کی شان تو یہ ہے جو 2 نیکیوں میں مرتا ہے، 2 نیکیوں میں مرتا ہے، ایک وہ نیکی جو اس نے آگے کر دی اور ایک وہ نیکی جو پیچھے چھوڑ دی۔ سبحان اللہ، آگے جا رہا ہے وہاں بھی نیکیاں پہنچائی ہوئی ہیں، پیچھے ہے الحمدللہ نیکیوں کا سلسلہ پیچھے سے آ رہا، کیا خوش نصیب آدمی۔ ارے کسی ٹھکانے لگے نا یہ زندگی، کسی ٹھکانے لگے یہ زندگی، یہ بھی کوئی زندگی ہے، مٹی گارے پہ لگا گئے، شہوت اور پیٹ پہ لگا گئے، مر گئے، کیا چھوڑ کے گئے۔ کسی ٹھکانے لگے یہ زندگی کہ آگے بھی نیکیاں کمائیں، پیچھے بھی ایسی نیکیوں کی شکلیں چھوڑی، مر گئے، نیکیوں کا سلسلہ آ رہا ہے، کوئی ٹھکانے لگے بھائی۔ ہاں اللہ نے اتنی قیمتی زندگی دی ہے، ایسی لگ جائے، ایک مکھی اور ایک مچھر، ایک بلی اور ایک مرغی، ہاں اور ایک چمٹی، پیٹ تو وہ بھی بھرتی ہے، گھر وہ بھی بناتی ہے، شہوت وہ بھی پوری کرتی ہے، ذخیرہ اندوزی وہ بھی کرتی ہے، اس میں پھر اور مسلمان میں فرق کیا رہا ہے؟ دونوں کی زندگیوں کا رنگ یہی ہے۔ وہ بھی اپنی اسٹیٹس کی زندگی بڑی اچھی گزارتی ہے، بڑی ذخیرہ اندوزی کرتی ہے چمٹی بھی، اور بڑا ڈسپلن ہوتا ہے بڑا، ہاں لیکن ایک مسلمان کی زندگی تو کچھ مختلف ہونا۔ تو فرمان لگے بیٹے مسلمان کی موت تو 2 نیکیوں کے درمیان میں ہوتی ہے، ایک نیکی وہ جو اس نے آگے چھوڑی ہے، ایک نیکی وہ جو اس نے پیچھے چھوڑی ہے۔ اس میں موت آئے تو مزہ آئے، کچھ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، کچھ آگے چھوڑ۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تیرے پاس ہے سب تیرے ہاتھ سے نکل جانا ہے، جو آگے پہنچایا ہے وہی محفوظ ہونا ہے۔ تو ایسی نیکیاں کرو آگے بھی کام آئے پیچھے بھی کام آئے۔ تو کہا بیٹے ایسی زندگی ہونی چاہیے تیری کہ 2 نیکیوں میں تیری موت آئے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.